السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ جی دوستو، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بتلایا تھا کہ ہم رشتے کیسے نبھائیں، اس سے پچھلے والے ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ رشتے کیسے نبھائیں، اور اس کے اندر تمہیدی بات کی گئی تھی رشتے نبھانے کا طریقہ کیا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ قسط در قسط اور ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم آپ تک یہ بات شیئر کریں گے، آپ تک یہ بات پہنچائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ رشتے جو ہے یہ رشتے نبھانا کیوں اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ رشتوں کی اہمیت سے آدمی جو اس زمانے کے اندر غافل ہے۔ لوگ جو ہے صرف مال و دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر چیز مال و دولت کو سمجھتا ہے، اور اسی مال و دولت کی حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اور طمع کی وجہ سے آدمی جو اپنے رشتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک باپ یا ایک بیٹا، باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے۔ جب وہی بیٹا پیسہ دیکھ لیتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، تو بجائے اس پیسے سے اپنے والدین کی خدمت کرے، اس کو چھوڑ کر اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اکیلے رہنا گوارا کرتا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ان کے جو خرچ ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کو دینے تک کو صحیح نہیں سمجھتا، اور وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو برائیاں ہیں وہ صرف لالچ کی وجہ سے، لوگ جو ہے پیسوں کے پیچھے، مال کے پیچھے پڑ کر جو ہے اپنے رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں، یا اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو آپس میں لوگ الجھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جو بھی رشتے ہیں وہ خون کے رشتے آج کل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تو ہر کوئی جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، آپ کے خاندان اور آپ کا فیملی ممبر بھی نہیں ہے، خاندان اور کسی طریقے سے ان کی آپ سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ریلیٹیو اور ریلیشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تو سب آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور آپ کا خاندان بھی بڑا ہے، فیملی بھی بڑا ہے، پھر بھی آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں تک کہ ماں باپ کی نظر بھی ایسی ہو گئی ہے، لالچ کے اندر جو ہے ماں باپ پڑ چکے ہیں کہ بیٹوں کے اندر جو ہے فرق پیدا کر دیا کہ جس بیٹے کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جو غریب ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو ماں باپ بھی ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، اس ایپیسوڈ کے اندر، کہ ہم جو ہے یہ رشتہ جسے ہم سنتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرنا یہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ چیزیں جو ہے ہم علماء کرام کے زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی صلہ رحمی اور قطع رحمی کا مطلب جانیں گے کہ صلہ رحمی کیا ہے اور قطع رحمی کیا ہے۔ تو دوستو، یہ صلہ جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے، رحمی جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے، دونوں جوڑ کر جو ہے ایک الگ معنی پیدا کرتا ہے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اور رحم بچہ دانی کو کہا جاتا ہے، گربھ بچہ دانی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ رحمی جو ہے اسی رحم سے ماخوذ ہے، یعنی بچہ دانی۔ تو جو بھی رشتہ داری ہیں وہ بچے دانی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو بھی بچہ آتا ہے یا جو بھی انسان آتا ہے تو اسی بچے دانی کے ذریعے سے آتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے، یعنی جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان سب کے ساتھ ان کی رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے۔
تو اسی لیے کہا گیا صلہ کا مطلب جوڑنا، اور رحم جو ہے، رحمی جو ہے اسی رحم سے ماخوذ ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو بنانا، توڑنا نہیں، اچھے تعلقات بنانے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں جو ہے ہم ان سے ملیں، ان کے ساتھ رہیں۔ اسی طریقے سے قطع رحمی، قطع کا جو مطلب ہے کاٹنے توڑنے کے آتے ہیں، اور رحم کا مطلب آپ نے جانا، تو قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا، کاٹنا، برباد کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے قطع رحم یعنی رشتہ داری کو ختم کرنا، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں رشتے داروں سے رشتہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی آپ کو جھکنا پڑے گا، کبھی آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان کو جھکنا پڑے گا، دونوں کو مل جل کر جو اس معاملے کو، اس مسئلے کو ہینڈل کرنا پڑے گا، ادروائز ورنہ اس رشتے کو کوئی نبھا نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ رشتہ آج تباہ و برباد ہو گیا، یہ جو رشتہ داریاں جو ہے یہ تباہی کے دہانے پر، اور لوگ جو ہے رشتوں کو ختم، اور رشتوں کی جو اصلیت ہے، جو حیثیت ہے، اس کو لوگوں نے نبھانا، اور رشتوں کے جو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں لوگ اس کو نبھانا چھوڑ دیے، کیونکہ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز آج کل مال ہی کے اندر ہے، دولت ہی کے اندر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ اگر آدمی کے پاس پوری دنیا کی جائیداد ہے، ہر طرح کا سکون ہے، آرام ہے، عیش و عشرت کا سامان مہیا ہے، لیکن اگر رشتے نہیں ہیں ان کے پاس تو وہ آدمی کسی کام کا نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ جو مضبوط ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے اندر خوشی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ رشتے جو ہے اس کے اندر جو ہے خوشی ہے، ہیپینس۔ رشتے جو ہے آپ کے جو تعلق والے ہیں، رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کو خوش کرتے ہیں، اچھے بھلے وقت میں، برے وقت میں، اچھے وقت میں، ہر وقت میں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ ایسے رشتے ہرگز نہ بنائیں جو صرف آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہو، اپنے پیسے آپ سے اپنی ضرورت کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہو۔ آپ خود کو جانیں کہ لوگ مجھے کیوں اتنی امپورٹینس دیتے ہیں، کیوں لوگ اتنا مجھے اہم سمجھتے ہیں، کیوں مجھے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ اس لیے اگر یہی مال خدا اگر آپ سے ابھی چھین لے تو یہی لوگ جو آپ کو بھائی یا نواب صاحب یا اسی طریقے سے مالدار یا امیر آدمی سمجھ رہے ہیں، کل یہی آپ کو لات ماریں گے اور آپ کی کوڑی کی عزت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے اصل رشتہ داروں کے ساتھ جڑیں، اور ان نقلی رشتہ داروں سے آپ ہرگز رہیں، کیونکہ یہ لوگ صرف اپنی ضرورت اور اپنی مفاد کے وقت آپ کو یاد کریں گے، ورنہ یہ آپ کو یاد کرنے والوں میں سے نہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگر ہماری بات آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر رشتے کے متعلق ہی بات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کو خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔